على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین وعلى صحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ و ابی سعید رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول ان الصوم لی وانا اجزی بہ ان للصائم فرحتین اذا افطر فرح واذا لقی اللہ فرح والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم المسلم لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ ریح المسک۔ صدق رسولہ النبی الکریم، صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام حمد مالک و خالق کائنات کے لیے، تمام درود و محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار کے لیے، آپ کے پاکیزہ صاحب کے لیے، آپ کے ازواج مطہرات اور تمام اصحاب کے لیے۔ ایک حدیث قدسی تلاوت کی ہے۔ احادیث قدسی ہے یہ، یعنی کلام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جو کلام اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں نہیں ہے وہ حدیث قدسی کہلاتا ہے۔ اس کو روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اور جو حدیث نبوی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا ہے، اس کو صحابہ کرام روایت کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث قدسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ سے پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا۔ صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اکثر احادیث مبارکہ کتب میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اب ہم دیکھیں تو ساری عبادات ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، روزے کے لیے خصوصی کیوں فرمایا کہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا؟ اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی گواہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم اکیلے ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، حلال چیز رکھی ہوتی ہے، نہیں کھاتے پیتے۔ تو کیوں نہیں کھاتے پیتے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہوتے ہیں، ہمیں وہ ہستی یاد ہوتی ہے جس سے ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ مغرب سے پہلے ہم نے نہیں کھانا پینا۔ تو اس مفہوم میں اللہ تعالیٰ الصوم لی، یہ میرے لیے ہے۔ باقی ہر عبادت کے لوگ گواہ ہیں، اس عبادت کا کوئی گواہ نہیں ہے، اس کا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرا اس میں ایک اور باریک نقطہ صوفیہ کرام نے بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خود کھانے پینے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کھانے پینے کے عمل سے پاک ہے۔ تو جتنی دیر میں روزہ دار روزے سے رہتا ہے وہ صفات الہی سے متصف رہتا ہے کہ وہ کھانے پینے سے بالکل علیحدہ رہتا ہے۔ تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الصوم لی، یہ میرے لیے ہے، خاص عبادت۔ وانا اجزی بہ، یہ بالکل اس طرح ہے۔ بعض چیزوں کے ثواب ہم احادیث مبارک کے کتب میں پاتے ہیں کہ 10 نیکیوں کا ثواب ہے، 20 کا ہے، 70 کا ہے، اور یہاں لگے اس کی جزا میں خود دوں گا۔ کائنات کا بڑا بادشاہ، بڑا مالک یہ وعدہ کر رہا ہے آپ سے کہ آپ میرے لیے ہی خاموش رہے، میرے لیے ہی آپ نے سارا دن مشقت کی، تو اس کی میں اپنی شان کے مطابق اجر دوں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آگے تشریح بھی فرمائی کہ ان للصائم فرحتین، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ اذا افطر فرح، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے،
تو ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً کھانے پینے میں وہ خوشی نہیں ہوتی یا وہ اشتیاق نہیں ہوتا جو روزے دار ہونے میں ہوتا ہے، کہ آدمی کو سارے دن کا ایک فاقہ جو ہے وہ کھانا سامنے ہوتا ہے اور اجازت مل جاتی ہے تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے بندے کو۔ اسی طریقے سے دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اذا لقی اللہ، جب وہ بندہ اللہ پاک سے ملے گا، یعنی یوم آخرت، حساب کتاب کے دن، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا دن ہے، تو اس دن جو ہے اس کو اتنا اجر دوں گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ جیسے افطاری کے وقت، اس وقت کی سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی ہے، باقی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ اسی طرح اس دن بھی اللہ تعالیٰ جب اجر و ثواب عطا فرمائیں گے تو ایک خاص بندے پر ایک کیفیت ہوگی خوشی کی کہ وہ تصور نہیں کر رہا ہوگا کہ اتنا زیادہ اجر و ثواب میری بھوک پیاس کا۔ اب بات یہ ہے کہ روزہ ہے کیا؟ یہ تو روزے کا ظاہری حکم ہے، ہم نے کھایا پیا نہیں، ہم ظاہری طور پر روزے دار ہیں۔ اب روزے کے کچھ آداب ہیں۔ آداب یہ ہیں کہ تمام اعضاء کا خیال رکھیں جن کا سننا جائز نہیں ہے، تو یہ روزے کے آداب ہیں۔ تاکہ صوفیہ کرام اس سے آگے فرماتے ہیں کہ آپ کا دماغ وہ نہ سوچے جس کا سوچنا جائز نہیں ہے، اور دل میں کوئی وہ جذبہ نہ ابھرنے پائے جس جذبے کا جو جذبہ جائز نہیں ہے، جو محبت، جو دشمنی جائز نہیں ہے، وہ روزے کے دوران کم از کم وہ دل میں ابھرنی نہیں چاہیے، اس کو جگہ نہیں پانی چاہیے۔ یہ ایک رمضان شریف کی خاص روزہ کے متعلق۔ اور ایک عرض میرا جی چاہ رہا تھا کہ ملاقات، آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، تو علامہ اقبال کی ایک بات ہے، آپ اردو کے شعراء کو جو ہے وہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے، تو علامہ اقبال نے ہم سے ایک شکایت کی ہے تمام مسلمانوں سے، بابندے ملا و صوفی اسیری، وہ ہم سارے مسلمانوں کو انہوں نے دو حصے میں کر دیا ہے، آدھے جو ہیں وہ صوفیوں اور پیروں کے قید میں ہیں، آدھے مولویوں کی قید میں ہیں۔ بابندے ملا و صوفی اسیری، کہ آپ قید میں ہیں، کچھ تو مولوی کی قید میں ہیں، کچھ پیر صاحب کی قید میں ہیں۔ کس معنی میں؟ بہت سارے موقعوں پر علامہ اقبال نے صوفیاء کرام کی شان میں بات کی ہے، علماء اور ائمہ کی بات کی ہے۔ یہاں ایک خاص پوائنٹ پر وہ فرما رہے ہیں، حیات از حکمت قرآن گیری، وجہ یہ ہے کہ تو نے زندگی قرآن مجید کے مطابق نہیں گزاری۔ کیوں نہیں گزاری؟ ان دو سے جو منسلک رہا ہے، کسی نے ورد و وظائف بتا کے آپ کو قرآن مجید کا تلاوت کا طریقہ سکھا دیا ہے، کسی نے اپنے موقف کا کسی سے لڑائی جھگڑے کرنے اور بحث کرنے کے لیے وہ جواز ڈھونڈنا سکھا دیا ہے۔ یہ قرآن مجید آیا تھا کہ اس میں حکمتیں ہیں، وہ حکمتیں آپ نے زندگی کی کامیابی کے لیے استعمال کرنی ہے۔ علامہ اقبال کو یہ شکایت ہے، آپ میں سے کسی کو اپنے آپ سے نہیں ہو تو نہ ہو، مجھے بھی ہے، وہ انہوں نے صحیح کہا ہے میرے بارے میں بھی۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم کبھی ورد و وظائف کے لیے پڑھتے ہیں، کئی ثواب سے انڈیا سے کئی سپارے پڑھتے ہیں، ہم نے حکمت قرآن ڈھونڈنے کے لیے نہیں پڑھا۔ حیات از حکمت قرآن گیری، یہ کلام آیا تھا زندگی گزارنے کی حکمتیں ڈھونڈنے کے لیے، یہ کوڈ آف لائف تھا، یہ زندگی گزارنے کا ایک عمل تھا۔ یہاں آپ کے کوئی دوست بیٹھے ہوں، ایک جو ہے اس دور کا اہم مضمون ہے ہیومن ڈیولپمنٹ، تو ہیومن ڈیولپمنٹ کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے کہ آدمی کی، انسان جو ہے وہ اپنی ترقی کے مراحل اس نے کیسے طے کرنے ہیں۔ تو یہ اس موضوع پر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تربیت حاصل کر رہے ہیں، ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، دس از پروسیس آف ہیومن ڈیولپمنٹ۔ تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ آدمی کی
خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کر کے ان کو کام میں لانا ہے۔ آپ کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں، ان صلاحیتوں کو کام میں لانا ہے، اس سے آپ کی ڈیولپمنٹ ہو۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ ہوتا ہے، سارے بچے اچھے ہوتے ہیں، سارے ذہین ہوتے ہیں، ایک کو تعلیم کا ماحول مل جاتا ہے، ایک کو اسے اچھے ادارے کا ماحول مل جاتا ہے، ایک کو گھر میں والدین بھی اچھے مل جاتے ہیں پڑھے لکھے، تو آپ دیکھتے ہیں ان کی گرومنگ میں فرق پڑتا جاتا ہے۔ کیوں؟ ان کی ڈیولپمنٹ کے زیادہ عوامل اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو قرآن مجید ہیومن ڈیولپمنٹ کی بہترین کتاب ہے۔ بتدریج ہماری زندگی کے سارے پہلوؤں کو اس نے ڈیولپ کرنا ہے، اور علامہ اقبال کو یہ شکایت ہے کہ وہ کام آپ نے چھوڑ دیا اور بالکل بجا ہے۔ آپ دیکھیں، میں دیکھوں، رمضان شریف آیا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سپارے پڑھ لیں، کبھی یہ تو کسی موضوع پر، کوئی ٹاپک پر کوئی آیات جمع کر لیں، کبھی یہ بھی تو ہو کہ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی ہے ٹو ڈیولپ آور سیلف۔ اس میں ہماری جو ہے وہ فزیکل ڈیولپمنٹ کا سامان بھی ہے، اس میں ہماری جو ہے وہ انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کا سامان بھی ہے، اس میں ہماری اسپریچول ڈیولپمنٹ کا سامان بھی ہے، اس میں ہماری دنیاوی ڈیولپمنٹ کا بھی ہے، اور اس میں ہماری آخرت کے لیے بھی وہ سب کچھ موجود ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو میں آج اسی نشست میں آپ سے صرف ایک عرض کروں گا کہ میرا ہر دوست آج سے یہ تہیہ کر لے کہ جتنا ٹائم ممکن ہو، بھلے 5 منٹ ہوں، بھلے 10 منٹ ہوں، قرآن پاک کو لے لے اور اس کو تنہائی میں بیٹھ کر پہلے اس کو اس اعتقاد سے دیکھے کہ یہ میرے مالک نے جو کلام بھیجا ہے وہ اس کا یہ پرنٹ ہے۔ اب اس کے بعد اس کو پڑھے، جب پڑھے تو یہ سمجھے کہ میرا مالک گفتگو کر رہا ہے، اس کی آوازیں میری نہیں ہیں، اور اس کے بعد اس کو معنی سمجھے، سمجھنے کے بعد دوبارہ آنکھیں بند کر کے پھر پڑھے کہ اب اللہ تعالیٰ کی بات ہے، مجھے سمجھ بھی آ رہی ہے، وہ مجھ سے گفتگو فرما رہے ہیں، مجھ سے مخاطب ہیں، آواز بھی مالک کی ہے اور وہ میں سمجھ بھی رہا ہوں۔ تو اس انداز سے 5 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ آگے آپ کا ذوق ہے گھنٹوں بیٹھ جائیں تو کبھی۔ تو علامہ اقبال کے بارے میں ان کے جو نجی ملازم تھے وہ بتاتے ہیں، علی بخش تھے غالباً، تو کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو میں گھنٹوں قرآن پاک کے اوراق سکھاتا تھا، روتے روتے وہ بھیگ جاتے تھے، روتے روتے اوراق بھیگ جاتے تھے، اور یقیناً ایسا ہر بندے کے ساتھ ہوگا، اور ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اسپیشل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی اسپیشل، ایک عام چیز ہے ہی نہیں، تو جب اتنا اسپیشل بنایا ہے تو اس اسپیشل کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم مومن ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں۔ تو اس کی ایک اور خوشخبری ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، جتنا کائنات میں امتیں آئی ہیں آپ سب سے بہتر ہیں۔ پہلا اس کا مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام ہیں، لیکن آج تک جب ہم کہیں گے مسلمان ہیں اور ہم اس قرآن پاک کو پڑھیں گے تو کس کو کہہ رہا ہے؟ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم تمام امتوں سے اعلیٰ ترین امت ہو۔ کیوں؟ یہ کوئی پارٹی تو نہیں ہے حضور اللہ تعالیٰ کی کہ اس کی پارٹی ہو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے ہو پارٹی بن گئے، نہ، اس کے بعد یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کو سمجھیں اور اس پر لائف اپنی زندگی پر اس کو منطبق کرنے کی کوشش کریں۔ میرا یہ دعویٰ ہے، اگر آپ نے یہ کیا، اخروی تو ہے ہی، دنیا میں بھی آپ اپنی ڈیولپمنٹ محسوس کریں گے۔ آپ جہاں ہیں آپ کا قد، آپ کی ذہنیت، آپ کی سوچ اس سے آگے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا کلام سمجھنے کی
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہم سب کو سرفراز فرمائے۔